يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حافظ قرآن ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم نے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ آج اگر ہم بیٹھے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ساتھ بہت بہترین ہے، ان کے پاس 5 فارچونر گاڑیاں ہیں، 200 ایکڑ زمین ہے، 50 فیکٹریوں کے مالک ہے، ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، منتری ہے، خاصدار صاحب ہیں، آمدار صاحب ہیں، پی ایم صاحب ہیں. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول سے سب سے بہترین لوگ کون؟ امام الانبیاء کہہ رہے سب سے بہترین وہ ہیں کون؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھنے والے، سکھانے والے، عمل کرنے والے، کرانے والے. تو جوانوں آپ کو پیغام دے رہے آپ بھی اپنی بستی میں اپنے محلے کی اماموں کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، مکتب پڑھانے والوں کی تنخواہ میں اضافے کریں، ان کا ساتھ دے، ان علماء، حفاظ، صلحاء اور اہل اللہ سے محبت کرے. جب آپ ان اللہ والوں سے محبت کریں گے اللہ آپ کی نسلوں میں حافظ قرآن، عالم دین، کتب، ابدال کو پیدا کریں گے. اور نفرت ہوگی تو آپ نے دیکھا نا مکہ میں ابو جہل پیدا ہوا، امام الانبیاء کو دیکھا لیکن دل میں بغض تھا، نفرت تھی، کینہ تھا. یہ ابو جہل مکہ میں بھی پیدا ہو کر بغیر ایمان کے چلا گیا. اس لیے ہم سب کے روح روا، ہم سب کے سرپرست امیر شریعت حضرت مولانا مفتی معیز الدین قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. حضرت کا اس شعر کے ساتھ ہم استقبال کرتے ہیں. میرے زندگی کا مقصد ہر ایک کو فیض پہنچے، میرے زندگی کا مقصد ہر ایک کو فائدہ پہنچے. میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلائے. اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالشکور صاحب جامعہ دامت برکاتہم جن کے پاس امام ابو بکر صدیق نے تعلیم حاصل کی، حضرت ایک شعر کہا کرتے تھے بیٹا منہاج سب کے لیے کہتے تھے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمت میں جالانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے. ایسے اللہ والے افراد کو تیار کرتے ہیں شہر اورنگ آباد کے. یہ ہم سب کے اکابرین ہیں، روح رواں ہیں، ہم سب کے مربی ہیں. ہم کو ان اکابرین سے پیوستہ رہنا ہے. علامہ اقبال نے کہا وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے بڑوں کا ادب احترام کرتی ہے. کہاں پیوستہ رہ شجر سے پھر امید بہار رکھ. آپ نے دیکھا جو درخت چاہے انجیر کا ہو، بادام کا ہو، پستے کا ہو، اخروٹ کا ہو، سیب کا ہو، جتنا بھی قیمتی درخت ہو، جب تک اس کے پتے اس کی شاخوں سے اور ٹہنیوں سے جڑے ہیں تو وہ ہرے بھرے رہتے ہیں. جب وہ پتے الگ ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، پیلے پڑ جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد کچرے میں ان کو جلا دیا جاتا ہے. ایسے ہی جو قوم علماء سے کر جاتی ہے، اہل اللہ سے کر جاتی ہے، مدارس سے کر جاتی ہے، مکاتب سے کر جاتی ہے، خانقاہوں سے کر جاتی ہے، دینی تحریکوں سے کر جاتی ہے، دین کی محنتیں کرنے والوں سے کر جاتی ہے، وہ یہودی اور نصرانیوں کے حوالے ہو جاتی ہے، عیسائیت کے حوالے ہو جاتی ہے. ہمارے کتنے نوجوان شہریہ بن رہے ہیں، اپنے دل کے وہ واٹس ایپ والے مفتی بن گئے. بڑے بڑے علماء مفتی اعظم موجود ہیں، وہ دل کے فتوے اپنے جاری کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں میں پناہ آ گیا. اس لیے ہم اپنے دلوں کی دنیا کو ان اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے. شیخ سعدی نے کہا تکبر عزازی ذرا خار کرد سزندان لعنت گرفتار کرد. جیسے آج میں بنی کا بت ہر ایک کو سوار ہو گیا کہ میں اس علاقے کا بڑا بن جاؤں. بڑے ایسے نہیں بنتے ہیں دوستوں، بڑوں کی خدمت، بڑوں کی صحبت، بڑوں کی عزت، بڑوں کا ادب، بڑوں سے مشورے اور ان کے پاس جانا، ان سے ربط رکھنے سے انسان بڑا ہوتا ہے. صحابہ کو اللہ کے رسول کی 13 سال صحبتیں ملی ہے، تب جا کر بلال حبشی مؤذن رسول بنے ہیں، عبداللہ ابن مسعود فقیہ بنے ہیں،
اور حضرت ابو ہریرہ محدث بنے ہیں۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا، علماء سے، مدارس سے، مکاتب سے، خانقاہوں سے، دعوت و تبلیغ کے کام سے، رسائی خدمات سے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان لاکھوں روپئے جنم دن پہ برباد کر رہے ہیں، شراب پر، پتوں پر، کیرم پر، ناچنے پر، گانے پر، دوستوں کی پارٹیاں کرنے پر۔ اس لیے نوجوانوں، آپ کو پیغام دے رہا ہوں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج قوم منتظر ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے نوجوانوں کی، لیکن ہمارے جیالے بزدل ہو گئے، ہماری آستینیں صرف آپس میں تن رہی ہے، ایک دوسروں کے گریبان پکڑنے میں، گالیاں دینے میں، ناچنے میں، گانے میں ہم اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ حالانکہ قوم منتظر ہیں ایسے جوان اٹھیں جو گلی گلی جائیں، گھر گھر جائیں، گاؤں گاؤں جائیں، مدرسہ مدرسہ جائیں، اور ان اکابرین کو کہیں کہ حضرت ہمارے لائے کچھ خدمت دیجیے کہ آپ کے لڑکیوں کے ادارے چلا رہے، مدرسے چلا رہے، ہم آپ کے لیے 1 مہینے کا راشن دیں گے۔ لیکن رمضان میں دیکھا گیا کتنے مالدار بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث اور وقت کے کتب ابدال آپ کے گھروں پر زکوٰۃ کے وصولی کے لیے آتے ہیں۔ آپ کا واچمین آپ کے پاس کام کرنے والا کہتا ہے کہ صاحب ابھی آرام کر رہے ہیں، آپ 5 گھنٹے یہاں بیٹھیے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں آپ وارث نبی کو میٹنگ میں رکھ رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ لکھا کہ آپ کے لاکھوں شاگرد تھے اور وقت کا بادشاہ بھی وہاں تھا۔ آپ کو چھینک آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ آپ کو جواب دی، آپ کے شاگردوں نے کہا یرحمک اللہ۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ بھی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ تو ان کے وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے چھینک لی ہے۔ ان کو جواب دے، ان کے شاگردوں نے آپ کو یہ دعا دی ہے۔ اللہ والے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اس لیے دوستو ہم بھی اللہ والوں سے جڑے، مساجد سے جڑے، مکاتب سے جڑے، خانقاہوں سے جڑے، آج کے زمانے میں جمعیت علماء سے جڑے۔ جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں، ہر آدمی کام کر رہا ہے، لکل فن رجال۔ ہم کسی کی تنقید نہ کرے کہ یہ ایسے ہو ویسے، کرنے کے کام بہت ہے۔ میدان خالی پڑے ہوئے ہیں، میدان آپ کا منتظر ہے کہ آپ آئیں۔ جس لین کی صلاحیت آپ کے پاس ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ جب بادشاہ کے پاس آپ گئے تو کہا انی علی خزائن الارض۔ آپ کہیں گے کہ اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ نہیں، بزرگ، اساتذہ، اکابرین، اہل اللہ کی صحبت میں جاؤ، اور جب آپ کو کوئی چیز پوچھے، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ حضرت آپ کے مشورے سے، آپ کی سرپرستی میں، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی نیابت میں ہم یہ کام کرنے تیار ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ان بزرگوں کے پاس رہیں گے، ایسے اللہ والوں کے بارے میں کہا درد دل شوق طلب ذوق عمل دیتے ہیں، درد دل شوق طلب ذوق عمل دیتے ہیں، غازات چہرے پہ اخلاص کامل دیتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں منہاج ایسے ہی اللہ والے ایک نظر ڈال کر دل کی دنیا ہی بدل دیتے ہیں۔ ہم اللہ والوں کو